اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ 3 آیات سورہ لقمان کی گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں، اور میرے ساتھ آج بھی میری آن لائن فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس انالیسز میں شامل ہیں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے پیٹرن پر تیار کر جاؤں، تاکہ میرے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے، پھر یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں مزید آگے اسی پیٹرن پہ اسٹوڈنٹس تیار کریں، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے۔ میں آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو چوتھی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنی ایک اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس کا انالیسز شروع کرے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ سب سے پہلے اس آیت میں ہم اسماء، افعال اور حروف کو دیکھیں گے۔ اسماء ہے الذین، بلکہ الصلاۃ۔ ایک منٹ، میں اب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بیچ میں۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 4 ایک طویل آیت ہے، اس کے ہم چھوٹے چھوٹے جی جی جملے سر، بنا لیں۔ اس جی میں سر، میں ڈویژن کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، جہاں پر کوئی وقت کی علامتوں میں نظر نہیں آ رہی اس میں، یعنی طریقہ کار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وقت کی علامت تک ہم ایک جملہ یا پارٹ کوئی بنائیں گے اس بڑے جملے کا، یا پھر دوسری صورت ہوگی اگر ہمیں وقفی علامت نہ ملے تو ہم حروف عاطفہ کا سہارا لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو میں حروف جی سر، عاطفہ کا سہارا لیتے ہوئے الذین یقیمون الصلاۃ تک ایک، اس کے بعد ویؤتون الزکاۃ 2، وہم بالآخرۃ ھم یوقنون 3۔ تو آیت نمبر 4 کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے انالائز کرتے ہیں جی۔ اب بسم اللہ کریں جی۔ اب آپ ایک حصے کو جو ہے اس کے اسماء افعال کو آسانی سے الگ کر سکتی ہیں، اسی طرح دوسرے حصے کے افعال، اسماء اور حروف کو الگ کر سکتی ہیں، اسی طرح تیسرے حصے کے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اس میں الذین اور الصلاۃ اسماء ہے اور یقیمون فعل ہے۔ الذین اسم الجمع والمذکر والمعرفہ، اس میں موصول ہے، والمرفوع او منصوب او مجرور والمبنی۔ نیکسٹ ورڈ ہے یقیمون۔ یہ اتنی ساری چیزیں آپ نے کیوں بولی ہیں؟ سر نہیں یعنی بولی سر، المرفوع، المنصوب، المجرور اور پھر اوکے، المبنی۔ کیونکہ سر ابھی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے، جی جی، آپ منصوب یہ ہے یا بس مجرور اتنا ہے۔ کہہ دیں گی نا کہ یہ الذین اسم الموصول مبنی اس میں ہوتا ٹھیک ہے سر۔ ہے جی۔ نیکسٹ ورڈ ہے یقیمون، اس کے مادہ ہے قاف واو میم، فعل مضارع معروف ہے، یہ خیر سے ہی فعل ہے، معتل العین جسے اجوف واوی بھی کہا جاتا ہے، ثلاثی مزید فی میں یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے یہ بنے گا اقواما یقوم اقوامن۔ اس میں اجوف کے قواعد اپلائی کریں گے تو اقواما پہ ہم اگر اجوف کا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں، حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن، تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کرے گا، اور اس حرکت کے موافق حرف یعنی زبر کا موافق حرف الف ہے تو یہ الف میں بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا اقامہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے یقویمو، حرف علت متحرک ما قبل ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کرے گا، اور اس حرکت یعنی زیر کے مناسب حرف یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا یقیمو۔ مصدر ہے اس کا اقوامن، اقوامن میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک ما قبل ساکن ہے تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کرے گا، اور زبر کے موافق حرف الف میں اس کو ہم چینج کر دیں گے، چینج ہو کے یہ ہو جائے گا اقامن۔ اب اس میں چینجنگ کے بعد 2 الف آ رہے ہیں ایک ساتھ، جب 2 الف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک الف کو ڈراپ کر کے اس الف کے عوض گولتا آئے گی جسے ہم تائے عوض کہتے ہیں،
تو یہ بن جائے گا اقامتن، اقامہ یقیم اقامتن، جس کے معنی ہے کھڑا کرنا یا کسی چیز کو قائم و دائم رکھنا۔ یہاں میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ باب افعال اور باب استفعال میں جب بھی کوئی اضف مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مصدر گول تا کے ساتھ ہی آتا ہے۔ جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، فعل و فاعل ہے۔ اگر گردان کے پہلے یا چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آ جائے تو اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے اس میں ہے واو فاعل ضمیر بارز مرفوع متصل۔ نیکسٹ ورڈ ہے الصلاۃ۔ جی ایک منٹ یہاں پر میں آپ کو روکوں گا اور ایک پوائنٹ بتا دوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ اس صورت میں ہماری بات صحیح ہوگی جب ہم ضمیر کو اس کے اندر مانے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اسے واو کہہ رہی ہے نا تو پھر اب یہ اندر نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ظاہر ہے، بارز ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے ہم کہیں گے کہ یقیمونا کا اگر فاعل ہم اندر ضمیر مانے، جو ہمارا بالکل بیسک لیول تھا اس پہ ہم بات کریں تو ہم کو ہم کہیں گے، لیکن گرامر والے چونکہ افعال کی جب گردان کرتے ہیں نا تو فاعل جو ہوتا ہے مرفوع اس کو وہ بولتے ہیں ضمیر کے طور پر، تو وہ جس طریقے سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی لیکچر میں مزید ذکر کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت آپ بس یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یقیمونا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پھر آگے جو اب الصلاۃ پہ آپ بات کر سکتی ہیں۔ جی الصلاۃ جو ہے مؤنث ہے، معرفہ ہے، یہ منصوب بالفتح ہے اور یہاں پہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ بنا الذین موصول کے لیے۔ جی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا الذین موصول کے لیے۔ جی اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ تو اب یہی بجائے اس کے کہ آپ پھر یوتون زکاتہ کو انالائز کریں اور پھر آگے کریں، پھر ان کو جوڑ کے پھر ایک پارٹ بنائیں، یہیں پر اس کو نا کوئی پارٹ بنا دیں۔ کیا بنانا چاہ رہی ہیں بتائیں؟ سر اس کے پورے پارٹ کو یعنی کہ الذین صلۃ الموصول مل کے کیا بن رہا ہے یہ؟ جی موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے یہ بس بنا دینا آپ اس کو۔ سر اس کو اگر میں پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کروں گی تو یہ المحسنین کی صفت بن رہا ہے۔ جی المحسنین کی صفت بن رہا ہے، لہٰذا یہاں پر الذین اسم موصول کو ہم محلاً مجرور کہیں گے۔ بس اس طریقے سے ہم بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلیں۔ جی سر نیکسٹ ہے واو حرف ہے، یؤتون فعل ہے، الزکاۃ اسم ہے۔ واو حرف عاطفہ، یؤتون حمزہ تا یا فعل مضارع معروف، غیر صحیح فعل میں محموز الفا معطل اللام جسے ناقص یائی بھی کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مزید فی میں یہ باب افعال سے ہے۔ اعطیا یؤتی اعطاین اس کا اصلی ہے، اگر محموز الفا میں تخفیف کے قاعدے اپلائی کریں گے تو اعطیا سے یہ ہوگا آتیا۔ محموز الفا میں تخفیف کے قاعدے اپلائی کرتے ہیں اگر سچویشن ایسی ہو کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن ہوگا تو دوسرے حمزہ کو ہم پہلے حمزہ کی حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیں گے۔ زبر کا مناسب حرف الف ہے تو یہ ہو جائے گا آتیا۔ اس کے بعد اس میں ہم ناقص کا قاعدہ اپلائی کریں گے، ناقص یائی کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو اس میں ایسا ہے کہ حرف علت متحرک ما قبل فتح ہو تو یا کو الف مکسورہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا آتا۔ نیکسٹ ورڈ ہے یؤتیو، مضموم یا سے پہلے زیر ہو یعنی یا پر پیش ما قبل زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے تو یہ ہو جائے گا یؤتی اعطاءن، اور اس کا میننگ بنے گا کسی کو کسی حد تک پہنچانا یا دینا۔ جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، فعل و فاعل ہے، واو فاعل ضمیر مرفوع متصل ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے الزکاۃ، مفرد ہے، مؤنث ہے، معرفہ معرف باللام ہے، مفرد مؤنث معرفہ معرف باللام والمنصوب بالفتح والمفعول به۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا، یقیمون الصلاۃ معطوف الیہ کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ معطوف الیہ اور معطوف مل کر صلہ بنے الذین موصول کے لیے، صلۃ الموصول صفت بنے المحسنین کے لیے۔ اسم الموصول اپنے صلے سے مل کر صفت بنا المحسنین کے لیے۔ اگر الذین سے پہلے ہم کو مبتدا محذوف مانتے جی وہ پاسبلٹی بھی ہے یہاں پر کہ ہم یہ خبر بنے گا، صفت نہ بنائیں اسے محسنین کی بلکہ ایک ہم مبتدا کو محذوف مان لیں اور الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ کو خبر بنا دیں اس ہم کی،
اس اعتبار سے پھر الگ سے جملہ بن جائے گا. لیکن ایک چیز ہمیں یہاں پر کلیئر ہو رہی ہے کہ المحسنین کی یہ صفت بن سکتا ہے, تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسے صفت ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پاسبلٹی ہے, جی سر. اعراب کے اعتبار سے یہاں پر پاسبلٹی ہے. اچھا, یہاں میرا ایک سوال ہوگا آپ سے کہ یہ یؤتونا جو ہے, آپ نے واحد کا جو سیکھا تھا یؤتی, اس کو تو ایکسپلین کر دیا, لیکن یہ یؤتونا جو ہے اس کی اصل کیا تھی؟ یہ اصل میں سر یہ ورڈ تھا یوتیونا. حمزہ پہ جھٹکا دینا. یؤتیونا. جی, یؤتیونا تھا جب یہ, بھی تو پھر اب قاعدہ کیا اپلائی ہوا یہاں پہ؟ جی, اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حرف علت اکٹھے آ جائیں, ایک مادے کا حرف علت ہو اور دوسرا سیغے کا حرف علت ہو, تو مادے کا جو حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور اگر اس سے ما قبل فتح ہو تو سیغہ تیار ہے, ورنہ اس جو مادے کا حرف علت, ورنہ اس سیغے کے حرف علت کی مناسب حرکت لگا دی جاتی ہے. جیسے ہم نے اس میں یا جو ہے مادے کا حرف علت ہے اس کو ڈراپ کیا, یا کو ڈراپ کرنے کے بعد واو رہ گیا, تو واو کی جو مناسب حرکت ہے وہ پیش ہے, اس وجہ سے یہ بن گیا یؤتونا. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں جی, الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہو گیا. اب آگے چلے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جی واو حالیہ ہے. جی, ایک سوال پیدا ہوا ہے رول نمبر 8 کی طرف سے, وہ ہاتھ کھڑا کریے. جی آپ سوال کر لیں پہلے, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی پلیز. جی سر, یہاں پر مجھے ایک چیز کلیئر کرنی تھی کہ یہ جو حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ ہو تو تبدیلی لازمی ہے, لیکن سر اگر حمزہ ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو تو اختیاری ہوتی ہے. جی سر اختیاری یہاں ہوتی پہ ہے, لیکن ہمارے ہاں جو قرات رائج ہے نا, حفظ کی قرات, اس میں یہ قاعدہ اپلائی جی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہم اپنی قرات سے واقف ہیں تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اپنی قرات کے جو رولز ہیں وہی اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور سر یہاں پہ ایک مصدر ہے ہمارے پاس اطاعن. سر یہ جی اطاعن تو سمجھ آتا ہے, اطاعن جو حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں سر, وہ کس طرح بنے اگر وہ جی آپ جی, وہ رہنمائی قاعدہ کر دیں. یہ ہے کہ ای تا ین تھا یہ لفظ, یعنی فعل ناقص میں جب اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے نا, تو الف کے بعد آنے والی واو یا کو حمزہ میں بدل دیا جاتا ہے. یہ ایک پیٹ قاعدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے فعل جی سر. اور ناقص کا مصدر بناتے ہوئے الف کے بعد آخر میں آنے والی واو یا کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے, تو یہ ای تا ان بن جاتا ہے. اور ای تان سے ای تان بنا ہے, تو محمود الفا کا قاعدہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر اپلائی کرنا آ گیا ہوگا. جی نیکسٹ سوال. سر ایک اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خان صاحب کی ڈکشنری ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو مادہ ہے وہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, جی کسی جی کو دینا اور کیا دینا. تو سر جی جی یہاں پہ جو آیت ہے اس میں تو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے مادہ. جی جی, ایک سر مفعول نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ سوری زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ کس جی کو دیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں دیں گے نا جو زکوٰۃ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مفعول انڈرسٹوڈ ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. یعنی فعل جو ہیں کئی دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ دونوں مفعول جو ہیں وہ مینشنڈ ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے بعض سر, بس اوقات یہ ایک مفعول جب مینشن ہوتا ہے, بعض اوقات دونوں ہوتے ہیں, بعض اوقات دونوں ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ایسا جی آ سکتا ہے, کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. جی جی سر. نیکسٹ ہے واو حالیہ ہے. ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے, مبتدا ہے, با حرف جر ہے, الآخرہ اسم ہے, واحد ہے, مؤنث معرفہ معرف باللام ہے, اور یہ مجرور بالکسرہ بالحرف جر با ہے. ہم ضمیر فصل ہے, یوقینون اس کا مادہ ہے یا قاف نون, فعل مضارع معروف ہے, غیر صحیح فعل میں معطل الفا جسے مثال یائی کہا جاتا ہے. ثلاثی مزید فی میں یہ باب افعال سے ہے. ایکنا یویکنو سے یہ چینجنگ کریں گے تو ایکنا سے ایکنا رہے گا, یویکنو سے یہ ہو جائے گا یوکنو. اس کا قاعدہ ایسے ہے کہ حرف علت یا ساکن سے ما قبل پیش ہوگی تو یا کو واو میں بدل دیتے ہیں, تو یوکنو سے یہ ہو جائے گا یوکنو. اس کا مصدر ہے ایقانن یقین کرنا. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل و فاعل, واو فاعل, ضمیر مرفوع متصل ہے. یوقینون جو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا مبتدا کے لیے. ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ حال ہو کر حال بنا. یو کی نونا سمپل جملہ فعلیہ تھا جی ہمارا. یو کی نونا فعل بفاعل, وہ یقین رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا اگر, تو یہ بن جائے گا جی ہم یو کی نونا. ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل یا مبتدا بن جائے گی,
اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے نا، یہ عموماً مبتدا ہی بنتی ہے. تو ہم یوقنون کا مطلب ہو جائے گا وہ یقین رکھتے ہیں. سٹریس پیدا ہو گیا جملے میں. اب مفعول بھی چاہیے تھا ہمیں یوقنون فعل کے لیے، تو اس کا مفعول جو ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اصل جملہ تھا ہم یوقنون بالآخرتی، ہم یوقنون بالآخرتی. ٹھیک ہو گیا. اب تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، وہ چیز جس کا حق ہو بعد میں آنا، اس کو اگر ہم مقدم کر دیں پہلے لے آئیں تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے. تو مفعول بھی جو تھا جو کہ با کے ساتھ آ رہا تھا اس کو ہم نے مقدم کر دیا سب پر، تو اس سے حصر پیدا ہو گیا. تو گویا یہ بن گیا جی بالآخراتی ہم یوقنون. اب یہ جو ہمارا جملہ تھا بالآخراتی ہم یوقنون، جملہ اسمیہ مثلاً یہ، اس کو ہم ایک مبتدا ہم کی خبر کے طور پہ لا رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سٹریس پتہ چل جائے گا، سٹریس مل جائے گا کہ کس قدر زور دیا گیا آخرت کے یقین پر. اور واو کو آپ نے حالیہ قرار دے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کوشش ہم یہی کریں گے پہلے کہ ہمیں پہلے شروع میں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ واو کون سا ہے یا حالیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے ورکنگ تھوڑی کی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ترجمے کو دیکھ کے کہ جی یہ واو حالیہ ہے. تو اینڈ پہ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب یہ جو واو ہم نے قرار دیا تھا واو، یہ واو اگر حالیہ لے لیا جائے تو ترجمہ بہت اچھا بنتا ہے، اور پھر جو جملہ ہے یہ جملہ حالیہ بن جائے گا، لہٰذا محلاً منصوب ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات مزید کر دی جائے تو اسٹوڈنٹس کے لیے مفید ثابت ہوگی. کوئی کویسچن میری اس ڈسکشن سے آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تو وہ کر لیجیے. اور سر ایک کوشچن ہے کہ یہ ہمارے پاس جملہ اس میں حالیہ بنا اور وہ صلۃ الموصول، اگر ہم کو محذوف مانتے ہیں مبتدا کو تو یہ دونوں پھر اس کے ہی اوپر جائیں گے، یعنی کہ وہ ذوالحال بھی بنے گا اور اس کا مبتدا بھی بنے گا صلۃ الموصول کا. اس میں پھر حال جو ہے نا وہ یا تو یقیمونا کی جو ضمیر ہے نا اس سے بنا لیا جائے گا نا. اچھا سر، اگر ہم کو محذوف مانتے ہیں مبتدا اور پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں، پھر کیا یہ دوبارہ ایک نیا جملہ اسٹارٹ ہوگا جس کا کوئی اعراب نہیں؟ ظاہر بات ہے، پھر اعراب نیا بن ٹھیک، جائے گا نا اس کا. جی جی ٹھیک ہے بس سر، جزاک اللہ. رول نمبر 4. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، آیت 5 انالائز کرنی ہے. اچھا آیت 5 آپ انالائز کرنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے چلیے آپ آیت نمبر 5 جو ہے انالائز کریں. جی بسم اللہ کریں. جی آیت نمبر 5 اس کو ہم پہلے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. جی ماشاء اللہ. اولئک علی ھدی من ربہم، ادھر تک ہم اس کو الگ کر لیں گے. جی اگر ہم اس کا تجزیہ سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے اولئک اس میں اشارہ بعید ہے جو مذکر اور مؤنث جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ معرفہ ہوتے ہیں اس میں اشارہ، اور یہ مبنی ہے ٹھیک ہے. جو کہ یہاں محلاً مرفوع ہے. اور اس کا جو ہے ترجمہ، ویسے اس کا ترجمہ دور کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ قریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قریب کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یا تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور یا تعظیم کے لیے آتا ہے، یا کلام کی خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت کے لیے آتا ہے. ماشاءاللہ. اس وجہ سے ہم اولئک حالت رفع میں ہے، اس لیے ہم اس کو مبتدا مان سکتے ہیں. یہ جملے میں مبتدا بن جائے گا. اس میں اعلیٰ جو ہے یہ حرف ہے اور ہدن اسم ہے. من جو ہے یہ حرف ہے اور ربہم یہ اسماء ہے. اعلیٰ ہدم اگر ہم اس کو انالائز کریں تو اس میں اعلیٰ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اس کا مجرور آتا ہے جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے. جی یہاں پہ ہدن جو ہے، ہدن کی ڈیٹیل کافی اچھے طریقے سے پہلی آیت میں بتائی جا چکی ہے. اس کے بعد یہ اس میں مصدر ہے اور نکرہ ہے، واحد ہے، لفظاً منصوب ہے لیکن محلاً مجرور ہے. اور نہیں یہاں پر میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا. یہ جو اس میں مکسور کہلائے گا نا، الف مکسورہ والا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اسماء مکسورہ ہوتے ہیں نا ان کا اعراب گرامر والے کہتے ہیں تقدیری ہے. تقدیری یعنی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اسماء جن کا اعراب تقدیری آتا ہے ان کا محلاً نہیں لیتے. محلاً اعراب صرف مبنی اسماء کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. تو آپ کہیں گے اس کا اعراب تقدیری ہے، اور تقدیری یعنی کیا چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر زیر جو ہے، زیر کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے، کیونکہ واحد اسم ہے نا، یہ واحد اسم کا اعراب زیر کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا اعراب تقدیری ہے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس کو آسانی. خدن کا جو اعراب ہے یہ تقدیری ہے اور زیر کے ساتھ ہے.
اس کو ہم شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف مستقر، اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے. ہدن کو یا علی ہدن کو؟ علی جی ہدن علی ہدن کو، بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے من ربہم. من اس میں حرف جر ہے، اور ربہم کو اگر ہم انالائز کریں تو یہ ربو تھا اور ہم تھا اس کے ساتھ. من حرف جر کی وجہ سے ربو کا جو مرفوع جو کہ مرفوع تھا یہ مجرور ہو جائے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم، ہما اور ہنا سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے یا زیر آ جائے تو ہم اس کو ہم، ہما اور ہنا پڑھیں گے. اس وجہ سے زیب کی وجہ سے ہم اس کو ہم پڑھیں گے اور یہ بن جائے گا من ربہم. من ربہم جو ہے، رب جو ہے یہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور بنے حرف جر من کے لیے. جی اور جار مجرور مل کے بنیں گے. اچھا، اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے تو ہم اس کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں. اور جب یہ اسم کے ساتھ آئے گی تو ہم یہ مضاف الیہ بنے گی ہمیشہ. اور یہ ضمیر جب آئے گی جار کے ساتھ تو یہ ہمیشہ مجرور بنے گی. تو یہاں پہ یہ اسم کے ساتھ آئی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گی. جار اور مضاف الیہ مل کر حرف جر من کے لیے مجرور بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے ہدن ہے جو کہ نکرہ اسم ہے، اور نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بنتا ہے. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. ہدن کی صفت، ہدن جو ہے اس میں موصوف اور صفت مل کر یہ مجرور بنیں گے حرف جر علا کے لیے. شاباش. اور جار مجرور مل کر قائم مقام خبر بنیں گے مبتدا اولئک کے لیے. اور اگر ہم یہاں تک اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ یہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. ایسی یہاں پہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ ہدن جو ہے وہ نکرہ اسم ہے، اور نکرہ کا ہم ترجمہ جو ہے وہ ایسی سے کرتے ہیں. ایکسیلنٹ جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا انالیسس ہو گیا جس کا اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا، اس میں ماشاءاللہ سارا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے بہت زبردست طریقے سے. ساری قواعد جو میں نے ابھی ریسنٹلی لیکچرز میں سورۃ الغاشیہ میں ایکسپلین کیے ہیں وہ بھی سارے آ گئے الحمدللہ. تو بڑے خوبصورت انداز سے یہ انالیسس ہو گیا. لیکن جی اب اس آیت کا آخری جملہ جو ہے اس کو بھی انالائز کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اولئک علی ھدی من ربہم جو ہے یہ معطوف علیہ بھی بنے گا، اور اس کے بعد کیونکہ حرف عطف واو آ رہا ہے اور اس میں واو حرف ہے، اولئک اسم ہے، ہم جو ہے اس کو بھی ہم اسم کنسیڈر کریں گے، اور المفلحون یہ بھی اسم ہے. واو حرف عطف کے بعد جو اس میں اشارہ آ رہا ہے یہ بھی یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مذکر مؤنث جمع کے لیے آتا ہے، یہ معرفہ ہے اور مبنی ہے. اور اس کے بعد ہم کی جو ضمیر ہے اس کو ایک منٹ یہاں پر اولئک کو ہم کیا بنا دیں؟ ساتھ ہی بنا دینا جو بھی آپ نے ایسے کہا ہے. یہاں پر کیا بنائیں گے ہم اسے؟ اولئک مبتدا بنے گا. مبتدا بن گیا، اوکے ہو گیا. چلیں آگے چلیں. اب ہم کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر فصل ہے، اور المفلحون جو ہے یہ بھی خبر ہے، اور نہیں، یہ المفلحون جو ہے اسم الفاعل ہے. افعال باب افعال کے سے بنے گا یہ اس کا اسم الفاعل. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں فا لام ہا، افلح یفلح افلاحا. اور اس کا جو ہے زیادہ تر مصدر استعمالی جو ہے وہ فلاحن آتا ہے، جس کے مطلب ہے پھاڑنا یا زمین میں ہل چلانا. لیکن یہاں پہ یہ اسم الفاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے مراد پانے والا. اور ادھر ہم اولئک کو اس کی انالیسس دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم اولئک کو مبتدا مانے، ہم کو ضمیر فصل، اور المفلحون کو اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. کس کی خبر؟ سر اولئک. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا تاکہ ہمارے سننے والے کنفیوز نہ ہو. اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل، اور المفلحون خبر اولئک مبتدا کی. اولئک مبتدا اپنی خبر المفلحون سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. بالکل صحیح ہے. ایک ترکیب یہ ہے. دوسری ترکیب اب کریں اس کی. اولئک مبتدا. جی سر ایسے ہی ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ اولئک کو ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیتے ہیں. ہم جو ہے ہم کو ہم اسم مبتدا مان لیتے ہیں، اور المفلحون کو ہم کی خبر مان لیں گے. بالکل صحیح ہے. ہم المفلحون کو ہم مبتدا اور خبر بنا کر جملہ اسمیہ بنا کر اولئک کے لیے خبر بنا دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر اولئک مبتدا جو ہے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ہم المفلحون جو جملہ اسمیہ اس کا اعراب محلن ہوگا کیونکہ جملے کو مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایکسیلنٹ ہو گیا جی، بہت زبردست انالیسس ہو گیا جی الحمدللہ. اور ترجمہ اس کا ہم کر سکتے ہیں، اور یہی
فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں ٹھیک ہے. طریقے سے ترجمہ جو ہے وہ ہی کے ساتھ آئے گا, اس لیے کہ خبر جو ہے المفلحون معرفہ آ رہی ہے, تو خبر جب معرفہ ہوتی ہے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے, اور ضمیر فصل بیچ میں آ گئی ہے تو بھی حصر پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو دونوں طریقے سے حصر کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کریں گے. تو الحمدللہ جی ہماری سورہ لقمان کی 5 آیات گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے اگر آج کے لیسن کے حوالے سے تو سوال کر لے. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر جو انہوں نے ہم کو جو ضمیر فصل کی دوسری ترکیب بتائی تھی, ہم کو جو نے مبتدا مانا تھا اور المفلحون کو خبر, سر ان سے میرا یہ سوال ہے کہ المفلحون, ہمیں علم ہے کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, تو یہاں پہ جو خبر ہماری معرفہ آ رہی ہے اس کا کوئی قاعدہ یا کوئی چیز, کوئی ترجمے سے ریلیٹڈ کوئی بات کہ یہاں پہ معرفہ کیوں آ رہی ہے خبر؟ سر حسر پیدا کرنے کے لیے. جی جی حسر پیدا کرنا ہے نا, یعنی یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ ہیں اصل فلاح پانے والے, یہی فلاح پانے والے ہیں, اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا نا. میرا سوال اب یہ ہے آپ سے کہ ہم نے ابھی ایک رول پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو کیا بنتا ہے, مرکب توصیفی بنتا ہے. تو ہم ضمیر معرفہ ہے, المفلحون معرفہ ہے, معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے, تو یہ مرکب توصیفی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. میرا سوال سمجھ آ گیا سب کو؟ میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو عموماً مرکب توصیفی بنتا ہے. تو یہاں پر ہم پہلے آ رہا ہے جو کہ معرفہ ضمیر ہے, المفلحون آ رہا ہے جو کہ معرفہ ہے, معرب العام ہے, تو اسے ہم مرکب توصیفی کیوں نہیں بنا رہے؟ دس از دا کوسچن. سر کیونکہ مرکب توصیفی جو ہے وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے اس میں مطابقت تو مطابقت تو ہے نا, کیوں نہیں مطابقت؟ مطابقت ہی ہے. کوئی اور جواب دینا چاہتا ہے؟ جی بیٹا آپ بولو. پہلے یہاں پہ مبتدا ہے اس لیے نہیں بیٹا یہ بھی جواب نہیں ہے, یہ بھی جواب نہیں ہے. سر ضمیر فصل ہونے کی وجہ سے. نہیں بھائی نہیں نہیں نہیں. سر آپ نے کہا تھا کہ کبھی یہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو بن گیا نا جملہ اسمیہ, جب ہم اسے ہم المفلحون کو جملہ اسمیہ مبتدا خبر بنا کر اولئکہ کی خبر لا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسے ہم مرکب توصیفی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. جی بیٹا. چاچا ضمیر کے ساتھ یہ آئے تو اسم آئے تو یہ نہیں بیٹا اب سن لیں, سب سن لیں, ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے تو میں قاعدہ بتا کر آپ کو آج کا لیکچر ختم کرنا چاہ رہا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے, اس لیے آپ اسے مرکب توصیفی بنا ہی نہیں سکتے. تو الحمدللہ جی سورہ لقمان کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم ان دونوں آیات کا اتھینٹک ترجمہ. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں. یہاں پر نکرہ ہدن جو ہے اس کا ترجمہ انہوں نے سراسر ہدایت کے ساتھ کیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.